بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا للہ و انا الیہ راجعون پر محمد و آل محمد صلوات اور درود بھیجنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ عزاداری امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں۔ ان عزاداری کے ایام میں آپ سب مؤمنین کی خدمت میں مقام معظم رہبری سید علی خامنائی اور ان سب کے توسط سے حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت اقدس میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا نے ہمارا تعلق اس مکتب سے جوڑا ہے کہ جس مکتب نے ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک مرحلہ بلکہ ایک ایک قدم پر کیا کرنا ہے اس کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے اور ہدایت فرمائی ہے۔ آج معصومین علیہ السلام نے پروردگار سے کیا مانگنا ہے یہ بتایا ہے۔ آؤ مل کر ان نورانی کلمات کو دہراتے ہیں جو معصومین علیہ السلام نے 20 رمضان المبارک کو پروردگار سے مانگنے کے لیے کہے تھے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک کو اپنے پروردگار سے مانگو۔ کیا مانگو؟ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم افتح لی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، افتح لی، میرے لیے کھول دے، فیہ آج کے دن میرے لیے کھول دے۔ کس چیز کو؟ ابواب الجنان، جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ جنت انسان جو مومن ہے، جو موحد ہے، اس کا ہدف ہے، یہ جنت تک جانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس انسان جو مومن ہے اس کی جان اور مال کی قیمت جنت لگائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے اس مومن سے کس چیز کو؟ جان اور مال کو۔ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ اگر میں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اگر میں اس اپنی جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں تو پھر جنت اس کا بدلہ ہے، جنت اس کی قیمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان اور مال کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور اس کی قیمت میری بن گئی ہے، اس کی قیمت جنت ہے جو میری ہے۔ بس اب اگر مجھے اپنی جان کو اور اپنے مال کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کی یہ امانت ہے وہ اس کو استعمال کرنے پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو پھر استعمال کروں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو استعمال نہ کروں۔ اگر یہ والی کنڈیشن بن گئی ہے، اگر میں اپنے ہر قول و فعل سے پہلے یہ سوچتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ میرا پروردگار خوش ہے یا نہیں ہے جو اس جان اور مال کا حقیقی وارث ہے اور مالک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جنت کا اہل ہوں۔ لیکن اگر میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی اور میری مرضی کا دائرہ لگا کے زندگی گزارے جا رہا ہوں تو پھر جنت کے دروازے میرے لیے نہیں کھلیں گے۔ آج مانگ رہا ہوں اور
فراہم کرنے ہیں. آج مجھے یہ طے کرنا ہے کہ یہ جان اور مال میری نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی امانت ہے جو میرے پاس موجود ہے. وَأَغْلِقَنِّ فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اور آج کے دن مجھ پر نیران کے، مجھ پر آگ کے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے. پروردگارہ اس لیے کہ میں تیری ولایت کے سائے میں آ گیا ہوں. پروردگارہ میں نے تجھے اپنا ولی مان لیا ہے، میں نے تجھے اپنا منعم مان لیا ہے، میں نے تجھے اپنا وکیل مان لیا ہے، میں نے تجھ پر توکل کر لی ہے، میں نے جنت کے دروازوں کو کھولنے کے اسباب کو فراہم کر لیا ہے. بس اب تو لطف فرما کہ مجھ پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دے. پروردگارا اگر میں سود کھاتا ہوں تو پھر تو میں جہنم میں ہی جانے کا اہل ہوں. اگر میں یتیموں کے ہاتھ سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا بلکہ ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہوں پھر میں جنت میں جانے کا اہل نہیں ہوں، پھر تو میں جہنم میں ہی جانے کا اہل ہوں. لیکن پروردگارا آج تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، آج تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا رحم فرما اور میرے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے اور جنت کے دروازے کھول دے. اس لیے کہ میں جوانان اہل جنت کے جو سردار ہیں ان کے ماننے والا ہوں، اور میں صرف زبان سے نہیں مانتا. پروردگارہ تو شاہد ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے اسی طرح عمل بھی کروں. پروردگارہ اب تو میری اس کوشش کو قبول کر لے اور میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر دے. وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، پروردگارہ آج کے دن مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تلاوت قرآن مجید کروں. اس لیے کہ ایک قرآن جو قرآن ناطق تھا اس کے سر پہ زر لگ چکی ہے، اس کو خدا اے خدا وہ تیری طرف آ رہا ہے، اور اسی مہینے میں یہ آنے والی رات شب قدر ہے. پروردگارہ اس میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے. پروردگارہ ایک قرآن آ رہا ہے، ایک قرآن جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. پروردگارہ مجھے قرآن کی تلاوت کی، یہ تلاوت یہ پہلا مقدمہ ہے. تلاوت کے بعد اس کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. پروردگارہ یہ تمام مراحل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، پروردگارہ تو مؤمنین کے قلوب میں سکینہ، سکون، اطمینان بخشتا ہے. پروردگارہ تجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ تو اگر مؤمنین کے دلوں میں سکون عطا کرتا ہے، ان کے اندر بے تابی و بے قراری کو ختم کر دیتا ہے، ان کے اندر محبت ہدف پیدا کر دیتا ہے، محبت آخرت پیدا کر دیتا ہے، تو پروردگارہ ہمارے دلوں میں بھی سکون عطا فرما. تلاوت قرآن مجید کی سعادت و توفیق عطا فرما. جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق علي بحق علي بحق علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.